واسطہ ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر سمجھو ہمیں وہی بھی، سمجھو ہمیں وہی بھی، دل وہ جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ وہ سنتری ہمارا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ گلشن ہے جس کے دم سے رس کے جلا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ہماری صدیوں رہا ہے دشمن، صدیوں رہا ہے دشمن، دور جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ صدیوں رہا ہے دشمن، جہاں میں معلوم کیا کسی کو۔ بسم اللہ
ہم بھی اسی آزادی کے عنوان سے کچھ کہنے اور سننے کے لیے آپ کے درمیان جمع ہے، اور اس محفل کا انعقاد بھی اسی کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان اور اسی طریقے سے مدارس اور علماء کے کرداروں کو آزادی کے عنوان پر سن سکیں کہ ہمارے ہی اسلاف نے، مسلمانوں نے اور اہل مدارس نے آزادی کے عنوان پر یا آزاد کرنے کے لیے اس ملک کے اندر جنگ آزادی میں کیا کیا کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا میں ابھی درجہ حفظ کے طالب علم محمد عطاء الرحمن ابن محمد طیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہندوستان حال اور مستقبل کے آئینے میں اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارۂ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. چاہستان اسلامیہ کے پاسبانوں، آج جس موضوع پر اپنی معروضات کو گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا پردرد اور حیرت انگیز ہے. مجھے امید ہے کہ جس درد اور جذبے کے ساتھ یہ باتیں کہی جا رہی ہے اس سے زیادہ تڑپ اور طلب کے ساتھ سنی جائیں گی. ہم اور آپ جس ملک کی سرزمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، لیکن افسوس آج مسلمانوں پر ظلم و ستم جو دفعہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. یہ تو ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات ہے. اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کا مستقبل بھی یوں ہی رہے گا؟ یہ سوال در حقیقت ہر ایک ہندوستانی مسلمان کے دل و دماغ میں گونج رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان جن گفتہ بھی حالات سے گزر رہا ہے وہ ہمیں سے کسی پر میں نہیں. آج ہم ایسے حالات و حوادث سے دوچار ہے جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مخصوص نظریات کی ہندو پرست پارٹیاں ملک کی سالمیت اور اس کی بقا میں روڑ اٹکا رہی ہیں. مساجد، مدارس، مقابر، مکاتب اور مقامات مقدسہ پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. ہندوستان جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ، جمہوریت کا علم بردار، امن و سلامتی کا مرکز تھا، اور آج تنگ نظری اور بیجا تعصب کی آگ میں سلگ رہا ہے. ان احوال کے بظاہر جو بھی اسباب ہو ان سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر ہمیں مسائل درپیش ہیں. بھارت کے مسلم صوبوں ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو میدان بدر کی طرف لے چلیے. تاریخ گواہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملی وہ اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے انتہائی مضبوط تھا، ورنہ کامیابی کی جملہ بازاری کے اسباب مشرکین کے پاس تھے. ہندوستان کے غیر مسلمانوں ذرا آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجیے. آخر کون سا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی حمایت نہیں توڑا جا رہا؟ کوئی خطہ، کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کو بے دریغ چکے میں پیسا نہ جا رہا ہو. جہاں دیکھیے، جس ملک میں دیکھیے، حق پرستوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے. اگر کسی کا لاش نگاہ پر کوئی نشانہ ہے تو صرف یہی کرنا تو ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی کمر بستہ ہے تو صرف اور صرف یہی حق پرست مسلم قوم ہے. مسلمانوں نے ہند، آپ دور نہ جائیے بلکہ خود اپنے ملک کا جائزہ لیجیے. آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کون سے ایسے مظالم ہیں جن کے ہم شکار نہیں بن رہے ہیں؟ کانپور کی دھرتی سے لے کر علی گڑھ تک، مراد آباد کی سرزمین سے لے کر میرٹھ تک، سہارنپور کی سرزمین سے لے کر فیروز آباد تک، بہارنپور کے احمد آباد سے لے کر ممبئی تک، قرض دے کے ہندوستان کے جن بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کی فیکٹریاں تھیں ان سب جگہوں پر دنگے اور فسادات کروا کر مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کی املاکی صنعت و تجارت کو کمزور کیا گیا. چنانچہ صورت کے ان ظالموں نے ہماری ماں اور بہنوں کو ننگا سمجھایا، انہیں بھی سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیا. خود قطار میں لگ کر ننگے جلوس دیکھتے رہے. وہ بیچاری شرم کے مارے مسلمانوں کو آواز دیتی رہی، مگر آپ ہمارے قائد ریشمی بیدار بستر پر آرام کرتے رہے اور بستر سے اٹھ سکے. گوتم بدھ کی جات پیدائش پر بسنے والے مسلمانوں آخر کہاں تک شمار کیا جائے غداران وطن کے ظلم و ستم کو؟ جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کی تعداد 29% کے قریب تھی، مگر آزادی ہند کے بعد ایک خاص حکمت عملی کے تحت ملک کے پیشوا نے مسلمانوں کو الگ کرنا شروع کر دیا، ان کی تقرری بند کر دی. مسلم نوجوانوں نے سرکاری ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے اپنے اصلی تعلیم کو الوداع تک کہنا شروع کر دیا. لیکن میں کہتا ہوں مسلم نوجوانوں سے کہ اگر تم اپنی اصلی تعلیم کو الوداع کہنا شروع کر دو گے تو مستقبل میں تمہارے لیے خودکشی کا مدعا ہوگی.
لیکن افسوس ہے کہ آج ان سفید پوش اور صاف دل علماء پر دنیا پر کے دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. یہ مدارس جہاں کے طلبہ اور علماء دنیا و مافیات سے مستغنی ہو کر قال اللہ و قال رسول کے نغموں میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں انہیں دنیا کی کوئی آواز تک سنائی نہیں دیتی. یہ دہشت گردی کی کیا سوچیں گے؟ لیکن آج انہیں مدارس و مکاتب میں فضا ہموار کی جا رہی ہے یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. لیکن آج تک ان مفاد پرستوں نے کسی ایسے واقعے کو پیش نہیں کیا جہاں مدارس اسلامیہ کے طلبہ نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہو. البتہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو تو دیکھا گیا ہے ہزاروں واقعات ان کے شاہد ہے مگر عقل حیران و شدہ ہے کہ ان دور رس نگاہوں کو ایک کھلی ہوئی دہشت گردی نظر نہیں آتی. یہ کیسا انصاف ہے؟ آج ہمارا یہ ملک اخلاقی بحران کا شکار ہو چکا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں برابر سکسیس اور پروگریس کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے اس ذات اقدس کی طرف جس نے اپنے آمد کا مقصد ہی یہی بتایا ہے. جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے نفیس ترین چیز عطا کی گئی ہے وہ مکارم اخلاق ہے. لیکن افسوس ہم نے ان تعلیمات رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا. غرض ہم نے اپنے آپ کو اخلاق کا جامہ نہ پہنایا. غرض یہ کہ صحابہ کرام جس کی کوئی علامت ہمیں باقی نہیں رہی پھر ہم کیسے مستقبل میں ترقی اور کامیابی کی منزل پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ اور لہٰذا اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر ہم احکام خداوندی پر عمل کریں اور تعلیمات رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور بلا تفریق مذہب و ملت نیز پورے اختلافات کو نظر انداز کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں تو ان قریب ہم ہی سربلند رہیں گے. اگر ہمارے خلاف فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ اسلام پر باطل کی انواع رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر بار باطل کو اپنے منہ کی کھانی پڑی ہے. جب ہلاک و چنگیز ہمیں نہ ملا سکے تو یہ مجھے پر فرقہ پرست ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ لہٰذا ان فرقہ پرستوں سے کہہ دو کہ مسلمانوں کی غیرت کو نہ للکارے ان کے صبر کو بزدلی نہ گردانے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کیونکہ ہندوستانی مسلمانوں نے ماضی و حال کے حادثات سے سبق نہ لے کر اپنا کوئی منصوبہ بند تعلیمی اور سماجی پیش رفت تحریک شروع نہیں کی تو یہ علامہ اقبال کا شاعری ان کا مستقبل ہوگا. نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کبھی
وفادار نہیں. ہم کوئی فتنہ گرواتی کو اغیار نہیں. ہم کوئی فتنہ گرواتی کو اغیار نہیں. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں. جناب صدر، لائق صدر کرام، مہمان کرام، محترم سامعین، ہندوستانی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور ہندوستانی زندگی کا پتا پتا بھوٹا بھوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستانی سرزمین کو جب تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا سایہ پڑا اور یہ سرکشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریز اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا. ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چھوم کر مندر کا نشان پوچھا، تو کبھی برسر عدالت کا ہمیں آزادی سنائی، تو کبھی مارٹا کی کوٹھیوں کو اپنا وطن بنایا. جس طرح صدی کی غلامی ہماری قربانیوں کی بدولت 15 اگست 47 کو ہمارا ملک انگریز اقتدار سے آزاد ہوا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب و نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختار آزادی کے حسن سے دولت سے سرفراز ہو سکے. لیکن یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے نسبت کو دوسری شادی کے بعد. وقت غیور پڑھنے تو کسے معلوم تھا کہ وہ مدارس جن کے چمن میں پیار محبت کے پھول کھلتے ہیں، جن میں پلنے والے مجاہدین نے اپنے خون و جگر سے غاصب انگریز سے جنگ سے مادر وطن کو آزاد کرانے میں اپنے تن من دھن کی باتیں لگا دی تھی. آج کی ناپاک اور سازشی حکومت ان سے دہشت گردی اور INSI کا اڈا قرار دے کر ان سے پیدا ہونے والے افراد کو دہشت گرد جیسے الفاظ سے نوازی کی. معلوم اگر ہوتا انجام محبت کا، معلوم اگر ہوتا انجام محبت کا، نہ دل بھی دیا ہوتا نہ قیام کیا ہوتا. وقت غیرت فرصت دو آزادی کے فوراً بعد حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے. یہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی. نئی سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مصروفیت کا پیش کرنا تھی. ذرا اٹھاؤ تاریخ اور مواد نہ کرو برطانوی سامراج کی سمجھن کا اور بتاؤ کہ انگریزی دور حکومت کے بعد بھارتی حکمران نے ہمیں چین کا سانس لینے دیا؟ نہیں سوبھاگیہ، کیونکہ اگر 13/1929 ہاتھ سے سینے والا باغ کا چہرہ انگریزوں میں بسر جاتا ہے تو آزادی کے بعد 47 کے مسلم مشکلات میں پنڈت نہرو کی بنیاد کی نظر آتی ہے. ملت کی غرض امت اسلامی کے سکوت و مدر ہندوستان کی یہ حالات ہمارے دین عقیدے توحید کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی ماؤں کی عفت و عصمت کا فاصل حال رکھنا ہے، اگر تجھے عبادت گاہوں سے پیار اور مقاصد و مدارس کی فکر ہے، تو قومیت و وطنیت اور حقوق و عادت کی زنجیریں توڑ کر اپنے اندر ایک مقام کی جنگ لڑ اور اپنی ایمان کی خاطر اپنی بقا و صفا کے لیے مادی کی صفائی پر صفائی کے بجائے حالات کی سب کام ہو تو اپنے ایمان کی خاطر اپنی بقا و صفا کے لیے اپنے اندر ایمان کے وہی سلام الدین ایوبی اور محمد بن قاسم والی طاقت، دلوں میں ابو بکر و عمر والی یقین کی گرمی، بازوؤں میں تاریخ دیا اور موسیٰ بن نذیر والی حسرت پیدا کر تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہوگا. کیونکہ جشن آسمان سے مخفی ہے حقیقت تیری، خیر کی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، توبہ کو قسمت ہلکا ہے خلافت تیری. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. هر
خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم سندھ ہو یا گجرات و دلی دکن ہے ہمارا بھی حق تجھ پہ بھارت وطن ہے ہمارا لہو تجھ میں گنگو جمن تیرے لالا و گل ہم کی ہے چمن زلف برہم کو تیرے سجائے تھے ہم زلف برہم کو تیرے سجائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم ٹیپو امداد نانوتوی کون تھے شیخ ہمت نگنگولی جی کون تھے سندھی آزاد و جوہر علی کون تھے احمد اشفاق مدھانی سری کون تھے گولی چلنے پہ سینہ دکھائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم وقت مشکل پہ سر تیرے ہم تھے کھڑے جسم سڑکوں پہ کٹ کر ہمارے گرے خوف کھا کر کبھی دشمنوں سے تیرے ہم مسلمان ہرگز نہ پیچھے ہٹے مثل بن تیرے دشمن پہ ہم ہی پٹے تیری خاطر سدا سر ہمارے کٹے مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم تیری ماٹی کو ہم نے کیا آسماں تیرے دروں کو ہم نے کیا کہکشاں تیرے صحرا کو ہم نے کیا گلستہ ہم محمد حقیقت میں ہے باغباں تجھ کو جنت نما بھی بنائے تھے ہم تجھ کو جنت نما بھی بنائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم کریم اما بعد فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم دیں گے معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی آج دس آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی عزیزان گرامی یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا فتنہ فساد کا سیلاب آتا رہا مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہے ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے نور و ظلمت کا معرکہ ہے توحید و شرک کا معرکہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے خطے میں مختلف تنظیموں اداروں اسکولوں کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا جو 79واں سالانہ جشن منایا جا رہا ہے
جاتا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے. مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. دوستو ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو یا تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ستم کی رودات اب چل رہی ہے، جب اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کے قسم ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی پسند کریں گے تو کبھی شمشیر پرہانہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. دوستو جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے کندھوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو و مسلم کی ایکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے. ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کو جلا دیا گیا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا، لیکن آج اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی حد تو یہ ہو چکی ہے کہ مٹھی پر فتنہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہے، تمہیں پاکستان کو بھیجنے کی باتیں کر رہی ہے. ارے میں ان کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانی کے نشانات تھے، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہے. آج اس ملک کا آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے، لیکن 79 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے، اس کی درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ آنے لگتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. ہاں یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان مال تک محفوظ نہیں، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہماری آبادی کو خطرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے. دوستو سنو، آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں، ہم ایسی آزادی کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں، آئندہ بھی مارتے رہیں گے. ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ہمارے قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو شریعت کی آزادی چاہیے، ہمیں ہمارے جان و مال کی حفاظت چاہیے. عزیزان گرامی آپ خود بتائیے کہ کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، کہ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلم پرست اسلام میں ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایوان حکومت ایک بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پرست اسلام میں ذرا برابر ترمیم برداشت نہیں کر سکتا. ہم ہماری جانوں کی بھیٹ لگا دیں گے لیکن اصل خدائی قانون لا زوال قرآن دستور مسلم پرست اسلام میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی ہو سکتا ہے لیکن مسلم پرست اسلام میں ذرا برابر ترمیم نہیں ہو سکتی. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان گرامی یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا. یہ مسلمانوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، کہ آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، لیکن آج اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان اس ملک کا سچا وفادار ہے، اسی لیے ہم نے جنگ آزادی میں ہماری جانوں کو قربان کر دیا، اس ملک کو آباد کیا. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں، ہمارا ملک اسی ہندوستان جمہوریت کا پاسبان جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملک سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے اور ملک سے محبت کی سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے لیے کی ضرورت نہیں ہے. ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا، نبیوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو آج ہر شعبے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہر شعبے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے اور ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں. ارے یاد رکھو جب تک ایک کلمہ والا اس دھرتی پر باقی رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کے آبرو سے کوئی مائی کلام کھیل نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمانی پاور ہے. اور دوستو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی نے ہندوستان کی تاریخ کو اگر قلم کی روشنی سے لکھا ہے تو ہم وہ ہے جس نے اس ملک کی
تاریخ کو اپنے خون کے قطروں سے لکھا ہے. اور دوستو ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, کرایہ دار نہیں. میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم ہندوستان کی سلامتی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو تو ہندوستان کو مسلمانوں کو حق دو جو جمہوریت کے آئین سے ملنا چاہیے. تبھی جا کر ہمارا ملک آباد ہو سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے. تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پر ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله الحليم الكريم. محترم مكرم صحابة الكرام, صدر جلسہ, معزز اراکین مدرسہ, آج 15 اگست کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا. یہ بات ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آزادی کا یہ شعلہ مسلمانوں کے اندر دوسری قوموں سے بہت زیادہ تھا. چونکہ ابھی ان کے ہاتھوں سے ارباب حکومت چھینی جا چکی تھی. حکومتوں کی جو باغدور تھی اور مغلوں کا دور حکومت جو تھا یہ ان کے ہاتھوں سے جا چکا تھا. مسلمانوں کے اندر ایک غم و غصہ اس معاملے میں بہت زیادہ تھا اور اوپر سے انگریزوں نے اس ملک پر تجارت کے طرز سے چڑھائی کر دی تھی جن کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے چپے چپے کو اپنے زمام حکومت میں لے لینا. عزیزان طلبہ اور اساتذہ اکرام, ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر چند سالوں میں اگر کسی کو زمین پہ رہنے کی قیمت مانگی جاتی ہے تو مسلمان قوم ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس گزرے ہوئے چند دہائیوں میں آپ چیچنیا لیجیے, بوسنیا لیجیے, عراق لیجیے, ایران لیجیے, ابھی حال میں ہم فلسطین کو لے لیتے ہیں. غرض یہ کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ہم لوگوں سے آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے نظر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے خون میں آزادی کی وہ مہک رکھی ہے کہ یہ قوم کبھی بھی کسی کی غلام نہیں رہ سکتی. اس کو آزادی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کے عنوان سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی, فرعون سے ان کو نجات دی اور فرمایا کہ فلاں جگہ وادی سینا کے اندر آپ کا یہ گھر ہے, آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے. فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو وادی سینا لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو فلاں جگہ یہ گھر ہے, یہ تمہارا وطن ہے, تم کو اس کو حاصل کرنا ہے. فلسطینیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو اصل وطن تھا وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے جگہ کو ان لوگوں سے خالی کراؤ اور اپنی جگہ کو حاصل کرو. حضرت
السلام کی قوم بنی اسرائیل، جب انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ہم سے بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم سے بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے جنگ کر کے اپنی جگہ کو حاصل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے کہ اگر تم کو تمہاری جگہ سے بے دخل کر دیا جائے، تمہارے گھر سے بے دخل کر دیا جائے، تو خدا کا ایک قانون ہے کہ تم لوگ اس جگہ کو اپنی طاقت کے ذریعے سے آج نہیں تو کل دیر سویر اس کو تم حاصل کرنا تمہارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ یہ لوگ ہم سے طاقت میں بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ میں ہیں، ہم نے کئی مرتبہ آسمان سے ہمارے حق میں اترنے کی مدد دیکھی ہے، مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل قوم ان لوگوں سے ڈر گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم ان سے بغیر لڑے کے اپنی جگہ کو حاصل کریں گے، اپنے گھر کو حاصل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ اے میرے قوم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہے، تم کو صرف اقدام کرنا ہے، یہاں سے چل کر جانا ہے۔ اس قوم نے جواب دیا، اذهب انت وربك فقاتلا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔ یہ بات خدا کے سنت کے خلاف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جملے کے ایک جملے کے کہنے کی وجہ سے 40 سال تک مسلسل اسرائیلیوں کو وادی سینا کے اندر بھٹکایا۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم پڑتا ہے 40 سال کا ایک عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بزدل اس قافلے میں ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے، اور آخر میں ان 40 سال کے مسلسل جدوجہد کے اندر سے جو نسل اس وادی سینا کے اندر پیدا ہوئی اور وہ وادی سینا کے ٹھوکریں کھا کر جوان ہوئی، تب ان کو احساس ہوا کہ ملک کی عظمت کیا ہوتی ہے، ملک کیا ہوتا ہے، وطن کیا ہوتا ہے، اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔ تب جا کر انہوں نے قوم مالکہ سے اپنی اس جگہ کو لیا اور اس جگہ میں وہ جا کر بسے۔ تو غرض بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، وہ قوم جو زندہ دل رہتی ہے وہ ہمیشہ اپنے زمین کا ایک ہی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ آج اس ملک کے لیے آج غیر تو غیر اغیار تو اغیار مسلمان اپنے قوم کے لوگوں کی اس قربانی کو فراموش کر چکے ہیں۔ اس لیے آزادی کا مطلب ان کے نزدیک جو ہے صرف 15 اگست اور 26 جنوری ہے۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ ہماری اپنی تاریخ کیا ہے، اور جو قوم اپنے تاریخ سے دانستہ یا نادانستہ طور پر پیچھے ہو جاتی ہے تو اس قوم کو غلام بنانے میں زیادہ دن نہیں لگتے۔ آج مدارس کے اندر یہ حریت کا جو جذبہ اس عنوان سے 15 اگست ہو، مسلسل بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیدار کی جاتی ہے کہ آزادی کیا ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، میں نے شروع میں ہی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ یہ ملال تھا اپنے وطن عزیز کا، کہ ان کی دور حکومت کا خاتمہ ابھی ہوا تھا اور اسی پر انگریزوں نے جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کر دی تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے اس ملک کے لیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربانیاں دی، سب سے زیادہ انہوں نے اپنے خون کو سینچا ہے۔ اس ملک کا کوئی بھی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں پر مسلمانوں کا خون نہیں بہا۔ اس لیے آزادی جو ہے
ہم نے اپنے خون سے سینچی ہیں۔ یہ دن جو 15 اگست کا ہے، یہ وہ دن ہے جس کو ہم آزادی کا دن کہتے ہیں، یہ ہمارے خون سے لہو لہان نظر آیا۔ اس کو ہم نے اپنے خون سے سوچا ہے، اپنے پرکھوں نے، ہمارے پرکھوں نے اس کو خون سے سینچا ہے، اس لیے ہم اس کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے آزادی پر، آزادی کے حق پر حملہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، وہ ماضی سے ہماری تاریخ کا سبق یاد کر سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں آج جو ملک کے اندر چل رہی، جو ہماری چل رہی ہے، اس سے گھبرانا نہیں، اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو ہم سے ہماری شناخت اس ملک کے اندر مانگ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ آزادی کی روح کیا ہوتی ہے، اور جب یہ قوم آزادی کی روح اپنے اندر جمع کر لیتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی ان کے اندر سرنگو ہو جاتی ہے، انہیں سے نابود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اپنے آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس ملک میں تا قیامت تک سلامت رکھے، اللہ ان مدارس کو سلامت رکھے، خانقاہوں کو سلامت رکھے، مساجد و مدارس کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔